آپ نے جنریشن زی یا جنریشن الفا کا نام سنا ہوگا۔ آپ نے ایسی خبریں بھی دیکھی ہوں گی جن میں پب جی کھیلنے سے منع کرنے پر بچے نے خودکشی کر لی۔ اسی طرح آپ نے یہ خبریں بھی سنی ہوں گی کہ انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے بچے نے گھر والوں پہ فائرنگ کر دی، یا سوشل میڈیا پر بچوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ جنریشن زی یا جین زی بھی کہتے ہیں اسے، یا جنریشن الفا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن جنریشنز کی یہ تقسیم صرف ان دو تک محدود نہیں ہے۔ جنریشنز کی یہ تقسیم 1928 سے جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب تک کون کون سی جنریشنز گزری ہیں، ان کی خصوصیات کیا تھیں اور ان کی جنریشن کو تقسیم کرنے کی وجوہات کیا تھیں۔ سائلنٹ جنریشن، یہ پہلی جنریشن ہے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق یہ جنریشن 1928 سے 1945 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ انہیں سائلنٹ جنریشن یا خاموش نسلوں کا نام 1951 کے ٹائم میگزین کے ایک آرٹیکل میں دیا گیا تھا۔ انہیں سائلنٹ جنریشن کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں دو بڑے واقعات ہوئے تھے۔ ایک تو 1930 کا گریٹ ڈپریشن تھا جس نے پوری امریکہ کی معیشت تباہ کر دی۔ اس معیشت کی تباہی کے اثرات پھر یورپ پر گئے اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا کی معیشتیں ڈاؤن ہو گئیں۔ اور دوسرا 1939 سے 1945 کے درمیان دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی جس میں 6-7 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ ان دو بڑے واقعات کی وجہ سے یہ جنریشن خاموش تباہ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اس وقت روایت تھی کہ بچوں کو نظر آنا چاہیے لیکن ان کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ انہیں تعمیر کرنے والی نسل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ گریٹ ڈپریشن اور سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے جو معاشرے تباہ ہو گئے تھے، جو ملک تباہ ہو گئے تھے، ان کی انہوں نے تعمیر شروع کی تھی اور بڑی کامیابی سے کی تھی۔ سائلنٹ جنریشن کی خصوصیات کا اگر ذکر کریں تو یہ خاموش طبع لوگ تھے، کام میں لگے رہتے تھے، بہت محتاط تھے، روایات کی پاسداری کرنے والے اور محتاط انداز میں قدم اٹھانے والے لوگ تھے۔ یہ انقلابی نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ گریٹ ڈپریشن اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد معاشرے کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بیبی بومرز، یہ نسل 1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ انہیں بیبی بومرز اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بچوں کی شرح پیدائش میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا۔ انہوں نے 1960 میں پورے معاشرے کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر اس نسل کی خصوصیات دیکھی جائیں تو یہ بہت کام کرنے والے لوگ تھے جنہیں ورکہولک ہم کہتے ہیں، یعنی انتہائی جنونی انداز میں کام کرنے والے لوگ۔ اور اسی نسل نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے اپنے ممالک کی تعمیر نو میں بنیادی کردار ادا کیا۔ تعمیر نو کے اس ماحول میں انوویشن کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں بہت سے انوویٹو لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو نت نئے نظریات پیش کیے۔ مثلاً فیمنسٹ موومنٹ، اظہار رائے کی آزادی، امن کا نعرہ، جنگ سے نفرت، راک اینڈ رول، اس قسم کے نظریات اسی نسل نے پیش کیے۔ جنریشن ایکس، یہ نام اس نسل کو دیا جاتا ہے جو 1965 سے 1980 کے درمیان پیدا ہوئی۔ اس دور میں طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے معاشرے میں سنگل پیرنٹس کا تصور پیدا ہوا۔ سنگل پیرنٹ سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ تر اکیلی ماں پالتی تھی، باپ چھوڑ کے چلا جاتا تھا، اور بعض اوقات صرف باپ بچوں کی پرورش کرتا تھا، ماں انہیں چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ اب ایک بندہ جب گھر کو چلائے گا تو اسے ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سنگل پیرنٹس بہت دیر تک کام کرتے تھے۔ جب بچے اسکول سے آتے تھے تو ان کے والدین گھر میں نہیں ہوتے تھے اور یہ لوگ خاموشی سے اپنے گھر میں اکیلے تنہا زندگی گزارتے تھے۔ اس دور میں کیبل ٹی وی کا بھی آغاز ہوا تو یہ بچے زیادہ تر ٹی وی دیکھتے رہتے تھے۔ اسی طرح کمپیوٹرز بھی مغربی معاشروں میں آنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے یہ نسل جدید ٹیکنالوجی سے تھوڑا بہت واقف تھی۔ یہ چونکہ وہ بچے تھے جنہوں نے تنہائی میں اپنا بچپن گزارا تھا، اس لیے یہ جب بڑے ہوئے، انہوں نے شادیاں کیں تو یہ کام اور فیملی کے درمیان توازن پر یقین رکھتے تھے۔ یہ نسل وہ ہے جو مذہب سے بہت زیادہ دور ہو گئی، اور اسی نسل نے لبرل خیالات کو اپنایا جو آج تک مغربی معاشرے میں جاری ہے، اور اس کا اثر اب مشرقی معاشروں پر بھی پڑ رہا ہے۔ یہ جنریشن 1981 سے 1996 کے درمیان پیدا ہوئی۔ انہیں جنریشن وائی بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں ملینیلز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نوجوانی یا بچپن کے دور میں کیلنڈر نے 1000 سال پورے کیے اور سن 2000 کا فگر شروع ہوا۔
کینیڈا میں انہیں سنشائن جنریشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک اور پر امید یا رجائیت پسند لوگ تھے۔ اس نسل کی خصوصیات دیکھی جائیں تو یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے پرسنل ڈیٹا کے متعلق بہت حساس ہیں، سفر کے شوقین ہیں اور نت نئے علوم کو حاصل کرنے کا انہیں بہت جنون ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ہم آہنگ کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا انقلاب شروع ہوا تو انہوں نے اس سے بھی خود کو ہم آہنگ کر لیا۔ اس نسل کا آپ نے سب سے زیادہ ذکر سنا ہوگا۔ انہیں جین زی بھی کہتے ہیں، جنریشن زی بھی کہتے ہیں اور انہیں زومرز بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئے۔ یہ پہلی نسل تھی جو اپنے بچپن سے ہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو دیکھتی آئی تھی۔ ان کے لیے کوئی بھی چیز نئی نہیں تھی۔ اسی نسل کے دور میں سوشل میڈیا نے جنم لیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سیاسی طور پر بہت زیادہ متحرک اور سماجی انصاف پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ روایتی اقدار کو توڑنے والی نسل ہے۔ اس کا ایک مظاہرہ آپ نے پاکستان میں ہونے والے الیکشنز میں دیکھا۔ ان الیکشنز میں جنریشن زی نے ذات، برادری، الیکٹیبلز اور ان جیسے بہت سے سیاسی تصورات کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اس نسل کی وجہ سے باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ایک مسئلہ سامنے آیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار پر قابض لوگوں کا تعلق اس نسل سے ہے جسے بیبی بومرز کہا جاتا ہے اور وہ پرانے تصورات رکھتی ہے، جبکہ جنریشن زی کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے بیبی بومرز اور جنریشن زی کے لوگ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک کے پاس طاقت ہے، ایک کے پاس تعداد ہے اور نیا نیا علم ہے۔ اس وجہ سے پاکستان میں ایک انتشار کی کیفیت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ انتشار زیادہ عرصہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاشرے بدلتے ہیں تو ایک دفعہ انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی عمارت کو توڑتے ہیں تو وہ ہر طرف بکھری ہوتی ہے، اس کے بعد آپ تعمیر نو کرتے ہیں، اور تعمیر نو جنریشن زی اور ان کے بعد آنے والی نسلیں ہی کریں گی۔ پاکستان اور دیگر روایتی ممالک میں یہ نسل مذہب پر تو یقین رکھتی ہے، لیکن مذہب پر روایتی علماء کی اجارہ داری کے خلاف ہے۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک سکڑ رہا ہے۔ ان میں بیبی بومرز اور جنریشن ایکس کے لوگ تو کچھ نہ کچھ شامل ہیں، لیکن جنریشن زی کے لوگوں کو یہ جماعتیں اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہی۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اس نسل میں وہ بیریئر ٹوٹ گیا ہے جو روایتی طور پر عورت اور مرد کے درمیان ہمارے معاشروں میں قائم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پسند کی شادی ایک معمول بنتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نسل چونکہ فیصلے کرنے میں جلدی کرتی ہے، اس لیے طلاقوں کی شرح بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ جنریشن الفا اس نسل کو کہتے ہیں جو 2012 سے 2024 کے درمیان پیدا ہوئی۔ جنریشن زی اور جنریشن الفا پر اس وقت پوری دنیا میں تحقیق جاری ہے۔ یہ نسل جنریشن زی سے بھی زیادہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ بچوں کو خاموش کرانے کے لیے والدین کارٹون نیٹ ورک یا موبائل پہ کوئی اور چیز لگا دیتے ہیں، یا انہیں سلانے کے لیے موبائل پر کوئی گانا یا کوئی موسیقی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ نسل موبائل کو اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئی ہے۔ جنریشن زی اور جنریشن الفا اس وقت گیمز کے بھی بہت شوقین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گیمنگ انڈسٹری نے 2022 میں تقریباً $180 ارب کمایا ہے۔ موبائل کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے جنریشن الفا بہت سے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا بھی شکار رہتی ہے، جن پر اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو کم ہوتی ہے، باقی دنیا میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ بکس لکھی جا رہی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اب جو بچے 2025 میں پیدا ہوں گے ان کے بارے میں بھی کافی ریسرچ ہو رہی ہے۔ انہیں جنریشن بیٹا کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو اپنے بچپن یا اپنی نوجوانی میں مصنوعی ذہانت کے کرشمے دیکھے گی۔ ان کے دور میں خودکار گاڑیاں سڑکوں پر ایک معمول بن جائیں گی، گھروں میں چھوٹے چھوٹے روبوٹ ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ نسل ابھی مستقبل میں آنی ہے، ان پہ ہم کسی اور وقت بات کریں گے۔ آج کا ویلاگ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔